بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ۔ سفید جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی پی ایس سی کا جناب نیا اشتہار جاری کر دیا گیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4، اور پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کل تک آ جائے گا۔ آج کے دنیا نیوز پیپر میں یہ ایڈ موجود ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ اچھی جاب میں موجود ہے جس کے اوپر جو ہے کچھ ڈگریوں والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آ، جناب ہم پیج نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ یہ جناب ہمارے سامنے جو ہے پیج نمبر 1 ہے، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4، اس میں انہوں نے کہا جی بورڈ آف ریونیو پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ پی ڈی ایم اے 30 پوسٹ فار ڈسٹرکٹ مینیجر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن۔ 3 سالہ کنٹریکٹ پہ جو جاب ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ مینیجر ہوگا، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک بندے کی جاب ہوگی، اس کو پورا ڈسٹرکٹ کا وہ مالک ہوگا۔ 1,15,000 اس کا منتھلی پیکیج ہوگا، یہ لمسم کے اوپر آئیے جناب، منتھلی پے پیکیج ہوگا، اور یہ لمسم پہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ان کے سروس رول ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو 1,15,000 دیا جائے۔ اگر لمسم پہ ہوتی تو یہ 2 لاکھ سے اوپر سیلری ہوتی۔ اچھا، اس میں ٹوٹل 30 سیٹیں، اور تینوں کی 30 سیٹیں، اور 30 کی 30 جو ہے اوپن میرٹ کے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا جناب کہ جس ڈسٹرکٹ کے اندر سیٹ خالی موجود ہے اس میں انہوں نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ یہ جناب پورے ڈسٹرکٹ بتا دیے ہیں، جس میں سیالکوٹ، ناروال، جنگ، چینیو، ٹوبا ٹیک سنگھ، خوشاب، میاں والی، یہ آپ خود بھی اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کوالیفیکیشن کیا ریکوائرڈ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، یا 16 سالہ تعلیم ہونی چاہیے۔ کس کے اندر ہونی چاہیے؟ یعنی اگر آپ نے بی ایس 4 ایئر کیا ہے یا ماسٹر ڈگری کی ہے تو ایجوکیشن ہونی چاہیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، یا کلائمیٹ چینج کے اندر، یا پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر، یا ان میں سے جتنے بھی یہ سبجیکٹ مینشن کیے گئے ہیں اس کے ایکولنٹ ہونی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کوئی سبجیکٹ والا سمپل ایم اے والا اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو میرے سمجھنے کے مطابق یہ ساری جنرل کوالیفیکیشن رکھنی چاہیے تھی، تاکہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے۔ اب اکنامک ڈیولپمنٹ والے میں نے کون سا مطلب ہے، ایسے فارمولے پڑے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ایک آپ نے کوآرڈینیشن ہی کرنی ہے تو آرام سے ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے مینجمنٹ کی یہ جاب ہے، تو مینجمنٹ کی ڈگری بھی لازمی ہونی چاہیے تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، انہوں نے بتا دیا کہ ماسٹر یا 16 سالہ تعلیم ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کلائمیٹ چینج، اکنامکس ڈیولپمنٹ یا ایکولنٹ ہونی چاہیے۔ ایم اے اکنامکس والے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایلیجیبل ہوں گے۔ اس میں 35 سال میل کی عمر ہے، فیمیل کی 38 ایئر ایج ہے، اور اس میں جو پیپر آئے گا انہوں نے کہا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہم لیں گے جناب 60%، اور جنرل نالج لیں گے 40%۔ اب کوالیفیکیشن یہ جو ہے یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو گیا، اکنامکس ہو گیا، تو یہ 4 سبجیکٹ جو یہاں پہ مینشن کیے ہیں انہوں نے نا، اس میں سے ہر سبجیکٹ میں سے سب سے زیادہ جو آئے گا وہ کلائمیٹ چینج، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اکنامکس سے آئے گا، اور 40 نمبر کا وہ آئے گا جناب جنرل نالج۔ تو اس میں آپ جو بندہ پاس کرے گا اس کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا، اور کوئی دوسرا پیپر نہیں ہوگا، اور اس میں صرف ریٹن کے مارکس ہوں گے اور انٹرویو کے مارکس ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے پہلا پیج تھا، جو مطلب میں نے پیکس بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی تاکہ آپ کو کلیئر جو ہے ایک بات سمجھ آ سکے۔ نیکسٹ دیکھیں ہمارے سامنے موجود ہے یہ والا پیج۔ اس میں جناب وہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی 8 اسامیاں ہیں، اور اس میں 3 سالہ کنٹریکٹ ہے، اور اس میں جو ہے 1,45,000 پیکیج ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ڈویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن لمسم، اور یہ 8 پوسٹیں ہیں، اوپن میرٹ کی ہیں، اور یہ کس میں ہیں جناب؟ ایک پوسٹ ہے جناب گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، راولپنڈی، ساہیوال، ملتان، اور اسی طرح باولپور، اور یہ ڈیرہ غازی کا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو یہاں پچھلی پوسٹ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، یہ ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل، یہاں پہ لکھا ہے ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندے کا جو ہے ڈومیسائل جو ہے لاہور کا ہے، تو لاہور والی سیٹ پہ ہی اپلائی کرے گا۔ لیکن یہاں نیچے لکھتے ہیں آل پنجاب بیس، جہاں پہ اس نے پوسٹنگ لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈومیسائل اس نے لکھ دیا اونلی کنسرن ڈسٹرکٹ، مطلب لاہور والا بندہ لاہور میں اپلائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکے گا۔ ادھر جناب جو دوسرے نمبر پہ موجود ہے ڈویژنل کی، اس میں جناب جیسے لائک دیٹ یہ ملتان ہے، تو ملتان ڈویژن کے جو ڈسٹرکٹ ہیں
ملتان، لودھرا، وہاڑی، خانہ والا ایک سیٹ پر یہ سارے بندے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر جناب کیا ہے کہ ماسٹر ڈگری 16 ایئر آف ایجوکیشن، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کلائمیٹ چینج، اکنامک ڈیولپمنٹ ایکولنٹ ود 5 ایئر ایکسپیرینس ان دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا کلائمیٹ چینج. وہ کہتے ہیں جی تجربہ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ڈگریاں جو ہے جس کے پاس بھی ہوں گی ان کے پاس تجربہ کہاں سے آ جائے گا. اور تجربہ کس کی چاہیے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا چاہیے یا کلائمیٹ چینج کا چاہیے. اچھا جی، اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا ہے کہ جناب جو ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہی انہوں نے ہی اپلائی کرنا ہے اور انہوں نے ہی جناب وہ ہے آگے آنا ہے. کیونکہ کلائمیٹ چینج یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اور ادارہ تو میرے خیال میں ہے بھی نہیں یا فیڈرل لیول پہ ہے. تو بہرحال جناب یہ اونلی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا. اور ایکسپیرینس آف دا پرائیویٹ انٹی، ایکسپیرینس آپ کو پتہ ہے اس میں 40 سال عمر ہے، فیمیل کی جو ہے 38 ایئر ہے. تو اس میں یہ جاب موجود ہے. اور اس کے علاوہ میل فیمیل، اور آپ نے اونلی اپنے ڈسٹرکٹ کے علاوہ ڈویژن کے علاوہ کہیں نہیں اپلائی کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پوسٹنگ بھی آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی ہوگی. وہ پوسٹنگ انہوں نے بتا دی کہ آل پنجاب بیس ہوگی. اب اس کے اندر اس نے کہا جی 60% ہوگا آپ کا کوالیفیکیشن ریٹڈ اور 40% جنرل نالج. یعنی اوپر والی جو کنڈیشن لگائی تھی اس نے سیم اس میں بھی وہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مینیمنٹ ڈگری ہوتی ہیں جناب جاب، اس کے بعد جنرل کوالیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو 5 سال کا تجربہ ہے، جس بندے نے فار ایگزامپل ایم ایس سی اکنامکس کیا بھی ہوا ہے اس کے پاس تو تجربہ تو نہیں ہوگا. اگر ایک بندہ پرائیویٹ انٹیٹی میں کام کر رہا ہے کسی فیکٹری میں یا کسی کمپنی میں یا بینک میں یا کہیں بھی، تو کلائمیٹ چینج کا تو اس کے پاس نہیں ہوگا. تو بہرحال سیٹیں بھی ویسے 8 ہی ہیں، 8 بندے ویسے مل جائیں گے آرام سے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جناب نیکسٹ پیج. نیکسٹ پیج کے اندر جناب دیکھیے گا یہ ہمارے سامنے یہ والا پیج ہے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب اسمال انڈسٹریز کے اندر 2 پوسٹیں ہیں، دونوں کوٹے کی ہیں، ایک اسپیشل پرسن کے لیے اور ایک منورٹی کے لیے. اس میں جناب ماسٹر ڈگری چاہیے اکنامکس، اسٹیٹ، پبلک پالیسی، میتھمیٹک، کامرس، بزنس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈ، تو یہ ساری چیزیں چاہیے جناب انہوں نے بتا دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں بی ایس آنر والے بھی اپلائی کر سکتے اگر یہ سبجیکٹ ہو. میل کی 33، فیمیل کی 36. اور اس میں آل پنجاب بیس ڈومیسائل ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور اس میں جناب جو پیپر اس نے بتا دیا، اس نے کہا جی 100% جو ہے آپ کا جو پیپر آئے گا وہ بزنس ایڈمنسٹریشن، اکنامکس، انگلش، کمپیوٹر اسٹڈی اور بیسک میتھمیٹک. اٹ مین 5 سبجیکٹ دیے گئے ہیں، ہر کوشچن میں سے 20 سوال آئیں گے. نیکسٹ ہے بورڈ آف ریونیو پنجاب. بورڈ آف ریونیو میں یہ دیکھیں ریگولر جاب، جہاں پہ ریگولر جاب سینکشن ہے آلریڈی وہ ریگولر ہی آئیں گے. 2 پوسٹیں ہیں، اسپیشل پرسن کے لیے ایک ہے، منورٹی کوٹے کے لیے ایک ہے. تو اس میں سمپل جناب بیچلر ڈگری چاہیے اور اس میں ٹائپنگ بھی آپ کو چاہیے انگلش کے اندر 25 ورڈ پر منٹ. اور یہ میل کی 35 ہے، فیمیل کی 38 ہے اور 100 نمبر کا جنرل نالج پیپر آئے گا. صرف ان لوگوں کو کوالیفائی ٹیسٹ کے وہ ٹیسٹ ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کیا جائے گا، یعنی ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا جو ٹیسٹ کلیئر کرے گے. اس کے بعد آخری پیج پڑھتے ہیں جناب، یہ دوسرا پیج ہے. اس میں دیکھیں جناب کہ 10 پوسٹیں ہیں، 7 اوپر میرٹ کی ہیں، 1 منورٹی کے، 2 وومن کی ہیں. پرنسپل آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ یا ڈی ڈی اے یا پرنسپل. اب دیکھیں یہ ایگریکلچر کی بات ہے تو یہ اس کا مطلب ہے ماسٹر ڈگری یا ایم ایس سی ڈگری ایگریکلچر میں چاہیے. اور 19 گریڈ ہے، میل کی 35 ایئر ہے، میل کی 50 سال ہے، فیمیل کی جو ہے 53 ایئر ہے. اب دیکھیں جناب اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں 5 سال کا تجربہ بھی چاہیے اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے ایگریکلچر میں. اگر آپ نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے ایگریکلچر کے اندر اور آپ نے اس کے لیے آپ کو 8 سال کا تجربہ چاہیے. انہوں نے کہا ہے موڈ آف شارٹ لسٹنگ ول بی کمیونیکیٹڈ لیٹر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے 10 سیٹیں ہیں ان کو تجربہ کار یا اپلائی کرنے والے بندے صرف 100-150 ملے یا 200 ملے. اگر 200 بندہ اپلائی کرتے ہیں ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا پھر. لیکن اگر اس میں 500-700 بندہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ پہ سبجیکٹ بیس ہوگا. ٹھیک ہو گیا. نمبر آف کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنے بندے آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے. بندے کم ہوئے تو ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا. کلوزنگ ڈیٹ اس کی 16 مارچ ہے جناب 2026. اب آتے ہیں کہ جناب جو پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ آنی تھی، یہ جو والی جناب پنجاب ریونیو اتھارٹی کی سیٹس آنی تھی، یہ کیوں نہیں آئی؟ تو یہ جناب میں آپ کو بتا دوں
کہ یہ والا ایڈ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایڈ، میں آپ کو بالکل کنفرم خبر بتا رہا ہوں کہ یہ ایڈ جمعرات جمعہ، بدھ جمعرات جمعہ ان 3 دن کے اندر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بدھ جمعرات جمعے کو نہیں آتا نا، پھر آنے والے اتوار کو 100% آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ایک پی پی ایس سی کے اندر فائل آتی ہے نا، تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ویٹ ہوتی ہے، وہاں سے کہیں سے سلیبس ویٹ ہوتا ہے، کہیں سے اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن، کہیں سے لا سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کہیں سے کوٹے کا ایشو ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں چیک ہونے کے بعد ایڈ آتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھ جمعرات جمعہ یہ آنے والے اتوار تک یہ ایڈ آ جائے گا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں نمبر آف پوسٹ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ یہ والی جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، اس میں کتنی نمبر آف پوسٹ آ رہی ہیں، یعنی انفورسمنٹ کی کتنی آ رہی ہیں، اور اسی طرح جناب ہمارے پاس جو ہے آڈٹ آفیسر کتنی آ رہی ہے، تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے لیے جناب آج آپ کو پتہ ہے اتوار ہے، اور اتوار والے دن جو ہے ہماری اکیڈمی کا ایک فری سیمینار ہے آج، اور یہ رات کو 9 بجے ہوگا جناب، زوم ایپ کے اوپر فری سیمینار، جس کا باقاعدہ واٹس ایپ گروپ کا لنک، واٹس ایپ چینل کا لنک نیچے دیا ہوا ہے، آپ اس کو کلک کر کے واٹس ایپ گروپ ہمارے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے لازمی جناب جوائن کر کے صرف آپ ایک معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کی تیاری کیسے ہوگی، آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے، اگر خود کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اکیڈمی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کس طرح آپ سے ٹیسٹ لیں گے، ہم آپ کو کس طرح ڈیلی نوٹس پرووائڈ کریں گے، اور ڈیلی اس کا ٹیسٹ ہوگا جناب، تاکہ آپ جو ہے اس کو جنرل نالج کے اوپر بھی فوکس کر سکیں، اور اسی طرح ہمارے جو لیکچرز ہوں گے، ریکارڈڈ لیکچر ہوں گے، اس کے اوپر بھی فوکس کر سکیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سلیبس اس کا جو انفورسمنٹ آفیسر ہے نا، اس کے سلیبس میں بہت سے مطلب سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سلیبس چینج ہو، کیونکہ یہ سلیبس جو ہے ایکچولی اس میں ڈگریاں ہیں، ایل ایل بی ڈالی ہوئی ہے اور پبلک ایڈ ڈالا ہوا ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن والے نے یا ایل ایل بی والے نے نہ تو فائنانس پڑھی ہوتی ہے، نہ اکاؤنٹنگ پڑھی ہوتی ہے، اس لیے پورشن بڑھا دیا گیا جنرل نالج کا، تو لہٰذا یہ سلیبس تو یہی رہے گا، اور ہم اسی کی تیاری کروا رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ جو آڈٹ آفیسر ہے، اس کا کیونکہ اس میں ایل ایل بی تو نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر یہ 100 نمبر کا کوالیفیکیشن بیس کر دیا جائے، جنرل نالج ختم کر دیا جائے، اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ فار ایگزامپل وہ 100 نمبر کا کوالیفیکیشن بیس بھی کر دینا، تو پھر ایل ایل بی کے کتنے سوال آئیں گے؟ ایل ایل بی کے بڑی مشکل سے 25 یا 30 آ جائیں گے، تو پھر کیسے کس طرح مطلب ہے وہ جناب ایل ایل بی والا اکاؤنٹنگ فائنانس باقی کس طرح پڑھ کے جناب والا وہ پاس کرے گا؟ تو لہٰذا کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی ہوگی، تو لہٰذا سلیبس یہی رہے گا جناب۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، ویڈیو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جتنی جلدی ہو سکتی ہے جناب ہم آپ کو خبر پہنچاتے رہتے ہیں، آپ کا کام ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے پھیلائیں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے اور صحیح معنوں میں لوگ تیاری کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔